صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اودی قسمت یارو بھلی ہووے اودی قسمت یارو بھلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے اودی قسمت یارو بھلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا پیر غوث جلی ہووے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حکم ہے درود پاک کا تو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ منقبت چونکہ امام علی مقام کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے تو اس سے پہلے مجھے اجازت دیجئے ایک منقبت کے چند اشعار پیش کروں کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد گل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنز کن فکاں ہو، چمن کے سینے میں یہ فصل گل کا نشان بانداز کہکشاں ہو، جبین کونین پنجتن کے کرم سے فردوس انس و جاں ہو، سبھی سمندر ہوں میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو، خیال ہو سلسبیل جیسا، جلو میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں حل عطا کا، محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشہ مشرقین لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید، ہم اس یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں، ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہے، ہم غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں، غم حسین کو ہم روشنی۔ اب مجھے دھیان دلایا وہ غالباً شاید میں نے پچھلا بھی ذکر کیا، میں اشارہ کر کے تو گزر گیا تھا وہ ضمیر کی بات پر۔ بابا گرو نانک سے کسی نے پوچھا تھا کہ بابا جی کو نصیحت کریں، مجھے کوئی بات بتا دیں، کوئی ایسی جو مشعل راہ ہو، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہو، قرینہ ہو۔ بابا گرو نانک نے اسے بہت سی باتیں بتائیں کہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا اور بہت ساری باتیں،
جب بتا چکے تو پھر کہنے لگے ہاں، اور ایک سب سے ضروری بات وہ یہ کہ حسین کو مت چھوڑنا۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے بالک، انہوں نے پوچھا کہ بابا جی حسین وہ تو مسلمانوں کے ہیں۔ تو کہا نہیں سمجھے تم، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اپنی بہن کے گھر جا کر چوری کرو تو کیا تم چوری کر سکتے ہو؟ کہا جی بہن کے گھر کون چوری کر سکتا ہے؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ بہن کے گھر جا کر چوری کروں۔ کہ کیا چیز روکتی ہے؟ کہ ضمیر روکتا ہے۔ کہ اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے، اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے جو ہر برے کام سے روکے، وہ حسین ہے۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ حق کا استعارہ بن گیا حسین، ضمیر کا نام حسین ہے، اور ضمیر کا زندہ ہونا شرط ہے۔ پھر وہ خواہ گونگا ہی کیوں نہ ہو، زمانے میں کوہرام مچا دیتا ہے۔ یہی آج کے دن کا پیغام ہے کہ آج کے دن کا اگر کوئی پیغام ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنے ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں باطل نظر آئے وہاں ڈٹ جانا، یہ حسینیت ہے، یہ ہے حسینیت۔ اللہ کریم ہمیں امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سادات کرام کے ذریعے ان کی وساطت سے جو ہمارے قلوب میں اہل بیت اطہار کی محبت جاگزی ہوتی ہے، اللہ کریم ان کے بھی درجات میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے، اور ہر سال جو بڑے عزم کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ محفل سجائی جاتی ہے، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں تو آج کوشش کی تھی کہ نعت بھی بالکل نئے اشعار پڑھوں، پڑھے میں نے، مناقب میں بھی نئے اشعار پڑھنے کی کوشش کی۔ حکم ہے درود پاک کا تو یہ میرا شرف ہے، اور درود پاک کے سائے میں چند اشعار سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے درود پاک۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگور خورشید تیری راہ میں بھٹکتا لکھا ہے، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے درود۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ صلو
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، اور وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے شعر گرا کا شعر بالکل نیا، میں نے ابھی کچھ ہی دن پہلے پڑھا، مجھے بہت لطف آیا، اور میں نقابت اسی کو سمجھتا ہوں. لوگ پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہوں گے، لیکن میں نقابت اسی کو سمجھتا ہوں کہ میں اگر کہیں سے کوئی چیز اچھی پڑھتا ہوں تو میں اپنے پیار کرنے والوں تک وہ چیز پہنچاؤں. تو میں تو اسی کو نقابت سمجھتا ہوں. لوگ پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہیں. لوگ انتظار میں بھی رہتے ہیں کہ تسلیم صابری کچھ پڑھے تو پھر ہم پڑھ لیں. یہ ایک شعر مجھے بہت پسند آیا، شاعری توجہ چاہتا ہوں کہ بندہ و محبوب خدا صاحب اسرا، بندہ و محبوب خدا صاحب اسرا. میں سمجھتا ہوں یہ میری آج کی پوری حاضری کا حاصل ہے یہ شعر کہ بندہ و محبوب خدا صاحب اسرا، عظمت میں کوئی ان سے بڑا ہو نہیں سکتا، عظمت میں کوئی ان سے بڑا ہو نہیں سکتا. امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، پر منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا. امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، پر منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. وآلہ